محرم کے پہلے تک پوری زندگی شادی بند ہوا ہے، اس وقت سے آج تک بچوں کی ہر حرکت کی آواز کیا تیروں نے تو کنجر سے کم ہے، تو وہ سب بچے نمونے دیکھ چکا ہے، مگر اب عاشور کے دن ایسی صبر کی مثال اس کے سامنے آئی کہ پہلے کبھی حیرت نہیں سمجھتا تھا کہ بڑا منزل بڑی منزل، مگر تصور کے بعد سب وہ باعث حیرت ہوتی، تو میں نہیں سمجھتا کہ وہ کربلا کا کون موقع، اب یہ دفتر مسائل، کربلا کا کون موقع ہے جہاں ملک کو حیرت اس مصیبت پر بھی صبر کو لگتا ہے، پورے ملک سے اب ماشاء اللہ جانور میں جسے سنتے ہیں وہ مرغب سنتے رہے ہیں، اس لیے تمام واقعات کے کربلا آپ کے سامنے ہے کہ میں تو ایک ایک جز کو اگر لوں تو ہر منزل اس لائق نظر آئے گی، مجھے محسوس ہوگی اسی منزل پر ممکن ہے ملک کو حیرت ہوئی، اسی منزل پر جیسے ہر منزل پر شاید تو کسی اور منزل پر کہا تھا، مگر یہ منزل صحیح ہے اس کی کہ کرشمہ دامن دل میں کٹر کہ جائیں جا اس راہے کا حوالہ دو، دل کہے گا ہاں بالکل یہی موقع ہوگا کہ ملک نے حیرت کی ہو، ملک نے تعجب کیا ہو، بس اب دو چار منزلیں کہ اس وقت تعجب ہوا جب کم سن بچہ جاننے جانے لگا اور مثلا تو یہ مشہور ہے کہ اپنے ماں باپ کو تو بصورت بچہ بھی اپنا خوبصورت معلوم ہوتا ہے، لیکن جہاں دشمن کی نگاہ حسن و جمال کو محسوس کرے اس کا احترام کرے، اب یہ بھتیجا حسین کا قاعدہ تھا کہ جناب شیخ مفید علیہ اللہ مقامہ لکھتے ہیں جو اس فوج کا ہے سپاہی کہتا ہے مجاہد کربلا کہ خرج غلام کان وجهه في القبر، ایک ایسا بچہ نکلا کہ جیسے چاند میں دشمن کی نگاہ میں چاند کا ٹکڑا، وہ جاننے والے چچا کی وہ بیوہ ماں کی نگاہ میں کیا، وہ پرورش کرنے والی کبھی کی نگاہ میں وہ بھی ایک نشانی ہے، اس کے بعد بھائی جاتا ہے ایمان کمر پر ہاتھ رکھتا آپ میری کمر شکستہ ہو ہماری بنی آخر ابو الفضل غفار، مگر بس یہ جملہ کر کے آگے رہوں گا کہ حسین کی کمر ٹوٹی ہے، ہمت نہیں اب اس کے بعد انہوں نے کہ جب شباب محمدی کی دعوت اس طرح تو بعد میں بھی آئیں گے کہ کسی کے جانے پر اللہ کو گواہ نہیں ملے، مگر اس کے جانے پر اللہ کو گواہ بنایا تو اللہ
چکے نہیں تھے، لیکن فوج یزید کے مادی طرف کے اڑانا ہوتے تو سب سے آخر میں جو سب سے بہت حاضر ہو اس کو لانا ہوگا. لیکن مولا کا طریقہ جنگ دوسرا تھا، مولا کا مقصد جنگ دوسرا تھا. مولا کو تو فوج مخالف کے چہرے سے جو اسلام و انسانیت کی نظر ہے اسے اتر کے دکھانا تھا. تو حضور والا آپ اس مقصد کے لحاظ سے دیکھیے کہ سب سے بڑا کربلا کا فاتح کون ہے. اگر علی اکبر کے بعد بس مولا آ جاتے میدان میں تب تک وہ ہم ان کو معصوم مانتے ہیں، مگر دنیا جو اس مذہب کو نہیں مانتی وہ تو انہیں معصوم نہیں کہے گی، وہ تو کہے گی تلوار لے کے آئے تھے، اب ہم جنگ نہ کرتے تو کیا کرتے. یعنی فوج یزید کے پاس اپنے ظلم کو چھپانے کا بہانہ رہتا ہے. شخصیت تو سب میں وہی تھی، تو ہر لمحہ ان کا جہاد تھا، ہر وقت ان کا جہاد تھا. اور میں یہ سمجھتا کہ کون وقت ان کے جہاد کا افضل تھا وہ بس اللہ ہی جانتا ہے کہ کون دن ان کا اس کی نظر وہ جہاد تھا. اب ہم نے جو حاصل کا جہاد ہے اب اس کے پہلو ہمارے سامنے، اور اس لیے اس جہاد کی جو منفرد خصوصیت ہے وہ یہ نہیں ہے کہ تلوار لے کے، اگر اسے اپنا باوا کارنامہ سمجھتا جو تلوار کے جہاد ہے تو یاد رکھیے خیر میں بلند نفوذ سبقت کرتے ہیں. جو کرنامہ کے بارے مسائل ہے مگر میرے یہاں دماغ کے تقاضوں کا مطالبہ مسائل میں بھی رہتا ہے. میں کہتا ہوں اصول ہے کہ خیر کی طرف سبقت کامل افراد کرتے ہیں. قرآن تو اگر تلوار والا جہاد افضل نقطۂ جہاد ہوتا تو مولا کی بلندی اس میں تھی کہ سب سے پہلے اور سب سے پہلے اس جہاد کو انجام دیں. مگر اس جہاد کی منزل اس میں حسین پیچھے رہے اور دوسرے آگے ہو جائیں. اب میرے کہنے کے بعد غور کیجیے کہ آپ کا ضمیر ایمانی اسے صحیح سمجھتا ہے. اس کے معنی ہے کہ جو پہلے گئے وہ افضل ہو گئے، جو بعد میں رہا وہ گویا پیچھے رہا. تو اب تو میرے کہنے کے بعد آپ کے کسی کا بھی الحمدللہ ضمیر اس سے متفق نہیں ہو سکتا. تو اب سمجھ میں آیا تو تلوار لے کے جہاد ہی جہاد افضل نہیں ہے، بلکہ کچھ اور باتیں وہ ایسی ہوتی ہیں جو اتحاد سے بالا کر ہیں. اور میں تو سمجھتا ہوں کہ مولا کے لیے بہت آسان تھا کہ سب سے پہلے جاتے میدان اور سب سے پہلے اپنی قربانی پیش کر دیتے. اس وقت تو وہ پھر میں اس وقت بھی شہید مانتا ہے
مگر منزل قربانی میں وہ یحییٰ ابن زکریا سے آگے نہ ہوتے. یحییٰ نے بھی راہ حق میں سر قلم کرا دیا تھا, انہوں نے بھی راہ حق میں سر قلم کرا دیا. تو ان کی منزل قربانی یحییٰ جناب یحییٰ سے آگے نہ ہوتی. تو مولا کا کارنامہ یہ نہیں ہے کہ جان دے دیا ہے خدا. مولا کا کارنامہ یہ ہے کہ جب تک ایک بھی رہا خود جان نہیں تھی. اس کو شاید مسائل میں میری زبان سے سن چکے ہوں گے, ممکن ہے بہت دفعہ کہ کربلا میں مرنا اتنا مشکل نہ تھا جتنا جینا. کربلا میں مرنا اتنا مشکل نہ تھا جتنا جینا. ارے سب ایک آتشی کی مصیبت, جہاں کافی سے پانی بند ہو, عرب کی گرمی ہو, گیا ہو گیا ریگستان ہو, اور وہاں 3 دن کی بھوک پیاس, اور اس میں آفتاب کے چلنے کے ساتھ آکش کا طوفان سیلابی رفتار آگے بڑھا. تو وہ تو کبھی ممکن ہے کسی ذاکر سے آپ نے سنا ہو کہ عزیزوں نے جانا چاہا اور اصحاب نے سر قدموں پر رکھ لیے ہوں. ممکن ہے اہل مراسی میں سے کسی نے نظم کر دیا ہو, میری نظر مراسی پر زیادہ نہیں ہے, مگر میں نے روایت میں نہیں دیکھا ہے, کہیں تاریخ میں نہیں دیکھا ہے کہ عزیزوں نے جانا چاہا ہو اور اصحاب نے قدموں پر سر رکھ دیے ہوں. میری نظر میں میرا ضمیر بھی نہیں قبول کرتا. کربلا کے اقدامات تکلفات کے مارے ہو رہے ہیں. میں تو محسوس کرتا ہوں کہ یہ نظام مولا نے بشار امامت قائم کیا, گویا حکومت عزیز رو کے گئے تھے. دیکھو جب تک اصحاب میں سے ایک بھی ہے خبردار تم میں سے کوئی میدان میں نہ جائے. اور میں نے جو جس چیز کو کیا تھا آتشی کہ سیلابی رفتار سے آتش آگے بڑھے, تو گویا مولا یہ فرما رہے پکار سے کہ اے علی اکبر تمہیں کیا حق ہے, کوثر پر جا کے پیاس بجھا دو. میرا حدیث پیاسا ہے, وہ سجا کر طلب ہیں, اور اسی لیے کربلا کا دیہات عمل رسول سے مختلف ہو گیا. امیر المومنین نے صلاحت کی نحل بلاغہ میں کہ رسول کا عمل یہ تھا کہ میدان جنگ میں عزیزوں کو آگے رکھتے تھے, صحابہ کو پیچھے رکھتے تھے. کربلا کا میدان وہ پہلا موقع ہے جس میں اصحاب آگے رکھے گئے, عزیز پیچھے رکھے گئے. تو کیا مجھے رسول کا عمل معلوم ہے؟ اور جن کے گھر کی بات تھی معاذ اللہ امام حسین صاحب کو معلوم نہیں تھا, مگر رسول کے ساتھ کے جہادوں میں کربلا میں فرق تھا. رسول کے جہادوں میں معلوم تھا کہ کچھ شہید ہوں گے, کچھ بچ جائیں گے. تو وہاں اگر اصحاب آگے رکھے جاتے تو اس کا مطلب یہ تھا کہ غیروں کو کٹوانا ہے, اپنوں کو بچانا
کربلا میں یہ تو طے یہ بچنا جانا تو سب کو امکانات حیات تو شب عاشور کے خطبے سے ختم کیے جا چکے تھے. اب یہ طے پا گیا کہ نہیں سب ایک ہی منزل کی طرف جائیں گے. اب صورت واقعہ یہی ہے جس کو اب ان لفظوں میں عرض کر رہا ہوں کہ جو پہلے چلا گیا اس کی مسافت مصیبت مختصر ہو گئی اور جو دیر تک رہا اس کو شدت وقت کا مقابلہ زیادہ کرنا ہوگا. اب یہاں تفصیل اس نقطۂ نظر سے ہے کہ جس سے کم مقابلہ کرانا ہے مسائل کا اسے پہلے اور ابھی آیا ہے تو ابھی جائے کیونکہ مولا کے دن پر تو دام ہے. جب مخالف فوج کا سردار ہو کے آیا تھا جب تو ہم نے پانی پلا دیا دوست آ کر بوتل آیا ہے تو ایک جو ہے عام ہے کہ مہمان کی ضیافت ہو سکے. اس لیے مولا کے پیش نظر یہ ہے کہ جب پانی پلا نہیں سکتے تو پیاسا بھی تو ہے لہذا ابھی آیا ہے تو ابھی جائے. لیکن عزیز آخر کے لیے خاص الخاص اصحاب زور تک ابھی بھی مظاہر زور تک موجود ہیں. ابو سمامہ طائفی زور تک موجود ہیں. سعید ابن عبداللہ حنفی زور تک موجود ہیں. اور جب تک اصحاب میں سے ایک بھی ہے تب تک عزیز پورے رہتا ہے. جب عزیزوں کی باری آئے تو دور کے عزیز پہلے چلے گئے. اولاد یقین پہلے چلے گئے. اولاد جعفر پہلے چلی گئے. عباس کے اور بھائی پہلے چلے گئے. جب اور کوئی بھائی رہی نہ جائے تو مجبور ہے نبی فضل آج وہ حاضر نہیں کرنا وہ انشاءاللہ آٹھ مرم اور طویل جوان علی اکبر روایت مشہور کے مطابق وہ عباس کے بھی بات. اور یاد رکھیے کہ معیار صبر یہی ہے. وہ غلط تصور ہے کہ معیار صبر یہ ہے کہ روئے نہیں. معیار صبر یہ نہیں ہے کہ امام صوفین مرثیہ کہیں نوحہ پڑھیں. یہ معیار صبر لوگ سمجھتے ہیں امام کی شان سے بتائیں. میرے نزدیک معیار صبر یہ نہیں ہے. میرا صبر یہ ہے کہ دیکھو جو قاسم کی لاش لا رکھا وہ علی اکبر کو جانے سے روکتا ورنہ جو غم کا اثر ہے وہ تو ہو ہی گا. غم کا اثر ہونا معیار صبر کے خلاف نہیں ہے. کارنامے میں کمزوری پیدا ہونا یہ معیار صبر کے خلاف ہے. تو بلا شبہ بتا یہ باب مسائل آج آپ کو معلوم ہے کہ شہزادہ علی ہمارے ابھی ترتیب ہے اس کے لحاظ آج اس شہزادے کا حال تو
امام کا جو ہوا ہے یقیناً کسی غم کا نہیں ہوا. تو میں نے کہا کہ میرا صبر یہ نہیں کہ اثرات غم مرتب نہ ہو. بخدا اثرات غم تدریجی طور پر بڑے مرتب ہوئے اور یہ اثرات غم نہیں ہے، یہ وہ شہید کا تعلق ہے. ابھی ابن مظاہر جب گوبر سے گئے تو تاریخ میں ہے کہ بامل انکسار ہو راجا وزیر ہوتا ہے، مولا کے چہرے پر شکستگی کیا نمودار ہو گئے. اب ہم سمجھے کہ حبیب جو تھے ویسا کوئی اور نہیں تھا. اور آپ کو معلوم ہے 57 برس کی عمر میں مولا کی قوت کیا تھی؟ یہ قوت تھی کہ خیر جب تک اصحاب دنیا سے جا رہے تھے تب تک لاشیں مولا نے اٹھوائیں، کسی کی لاش کو میدان میں نہیں چھوڑا. ارے وہ ایمان کی لاش کا لانے والا کوئی نہیں تھا. مگر یہ سمجھ کر کہ یہ مفتی کیا تو امام نے کسی کی لاش کو میدان میں نہیں چھوڑا، ایک خیمہ بنایا تھا کہ وہاں ایک ایک لاش کو بلا کے مرتب کر کے ایک کے پہلو میں ایک اس کو امام اپنے سامنے لے جاتے تھے. اور پھر جب ایک سب پوری ہو گئی یعنی جیسے نماز جماعت امام اس کی پیشوائی میں جو قائم کر رہے تھے شہیدوں کی سب یہ جیسے شامل امام مسلسل تھا. اور اس کے بعد یہ کہوں لاش آئی مثلاً یہ سلسلہ وسیع ہو گیا، جگہ نہیں رہی تو اب اس کو ترتیب کے ساتھ اوپر رکھ دیا. یعنی اور تابوت تو میسر نہیں ہوگا، یہ لاشیں ہی بصورت تابوت ہو جائے. تو امام نے اس صورت سے سب کی لاشیں اٹھوائیں تو سب کی لاشیں اٹھوائیں، مگر جب دل کے ٹکڑوں کی بات وقت ہم امتیاز یہ بنتا کہ خود اٹھائیں. اس وقت لاشیں اٹھوائیں اور اب فرزندان عقیل گئے، فرزندان جعفر گئے تو خود لاشیں اٹھائیں. اور اب جو بات شروع کی تھی میں نے 57 برس کی عمر میں مولا کی قوت کہ یوں اہل مراٹھی نے ہمارے نظم کر دیا ہو، مگر ازروئے تاریخ ازروئے کتب معتبرہ سوا جناب قاسم کے سب حد بلوغ تک تھے. بچہ تھا جناب قاسم سے، ان معنی میں بچہ کے نہ ڈالے، ورنہ جتنے تھے سب نوجوان تھے اور سب کی راتیں خود اٹھائیں. اور 57 برس کی عمر میں قوت ایمان کی یہ تھی کہ جوان کی لاش اٹھا لیتے اور لاش کو لیے ہوئے گھوڑے کو
بھی ہوئی لاش کھانے کی. ارے کچھ بچے نکل آئے آپ نے دیکھا کہ بتایا یہ حسین کا حال نہیں ہے کہ کتنا ہے اور اللہ بھی ہوتا ہے جناب علی اکبر کا حال ایک دن تو گرم سے مگر ماشاء اللہ آپ عمل عاشور کے پابند ہیں. تو عمل عاشور کا ایک طریقہ ہے جس میں 7 دفعہ قدم آگے بڑھاتے ہیں 7 دفعہ قدم پیچھے ہٹاتے ہیں. تو زبان پر ہوتا ہے انا للہ و انا الیہ راجعون. طریقہ سکھایا ہوا تو معصومین کا ہے مگر یہ کہ توجیہ اس کی علماء نے کی ہے کہ علماء نے غور کیا کہ آگے یہ کیا ہے تو پتہ یہ چلا کہ یہ ایک عمل حسین کی جیسے شبیہ ہے. بس آپ کی مسائل سمجھے شروع ہو گئے کہ شبیہ ہے ایک عمل حسین. وہ کون موقع ہے پوری تاریخ کربلا. مجھے کوئی وقت ایسا نظر نہیں آتا جس میں مولا کو تردد ہوا. دیکھیے غم اور چیز ہے رنج اور چیز ہے تکلیف اور چیز ہے اذیت اور چیز ہے مگر جس کا نام تردد ہے یعنی طرز عمل میں یکسوئی نہ ہو کہ کیا کروں کہ مجھے کوئی موقع مگر بس یہ ایک موقع. اب حال تو اسے بیان ہو چکا وہ موقع کہ جب ہاتھ پر لائے تھے بچے کو اور اب بچہ نہیں ہے اخلاص ہے. تو آپ مولا چاہتے ہیں خیمے کے اندر جائیں مگر پھر سوچتے ہیں کہ نماز سے جا کے جاؤں. علی اکبر کے بعد تردد نہیں ہوا کیونکہ لیلا جانتی تھی کہ جہاں سب گئے اور واپس نہیں آئے. وہی شبیر پیغمبر بھی جا رہے ہیں ہمارے قاتل سے جا کے کیا کہوں گا تردد نہیں ہوا کیونکہ جانتی تھی کہاں جا رہے ہیں مگر وہ ماں جس کو پتا ہے اسباب یہ امید ہو تو پانی پی کے آئے گا. اب مولا کو تردد ہے کہ کیا جا کے نہ ہوں رواج سے. تو کچھ تاریخ ابراہیمی اور آل ابراہیمی میں اس حدت کا بھی بڑا دخل معلوم ہوتا ہے کہ وہ ایک ماں تھی جس نے بیٹے کی تصویر سے 7 دفعہ صفا اور مروا کے درمیان
یہی تین لفظیں اردو میں ملتی ہیں کہ 7 دفعہ آگے گئے اور 7 دفعہ پیچھے آئے اور پھر آخر میں ہمت کر کے خیمے میں داخل ہو گئے اور کہاں تو نہیں کھل گیا. بچے سامنے ہیں, اس بچے کو جو گود میں تھا وہ ماں کو دے دیا. دان دینا ہے رات کا رات نے فرزند کے مرضیوں میں ایک جملہ کہا. میں تو یہ محسوس کرتا ہوں جملہ نہیں ہے, میں مولا کی کیفیت نفس کی محسوس کر رہا ہوں. تو کیا رواق محسوس نہیں کر رہی تھی؟ ارے یہ جملہ فقط یہ مرضیہ نہیں ہے, گویا حسین کی طرف سے حضور خالی ہے. وہ کیا جملہ ہے؟ بیٹھنے یاد نہیں رہا ہم اس لوگن ہے جو بچے کا چہرہ ایسا بھی بنا کر دیا جاتا ہے. مطلب یہ کہ مولا آپ شرمندہ نہ ہو, کہیں یہ ہوا ہے آپ سوچتے کہ یہ ہوگا. ماشاء اللہ علی اکبر کے بعد حسین ہے اور میری قوت کا ہوگا کر سکتی ہے کہ میں جو آگا فی الحال ہے مولا کا وہ پیش کروں, مگر کچھ پہلو اس کے ہے قبل ہوتا ہے کہ جو ابھی ایک ننھی سی خبر بنا چکا وہ کمر کستا ہے جہاد کے لیے. اللہ اکبر. ارے ان کے جہاد کا لطف تو جب تھا جب دانی طرف عباس ہوتے, بائیں طرف علی اکبر ہوتے, پیچھے پیچھے 72 شیر ہوتے. تب مجھے نہیں معلوم کہ تاریخ کربلا پھر چوکا لکھی جاتی. ارے مولا ہم سلمان کھا رہے ہیں کیا 72 داغ سینے میں کھا گئے جب تمہارے داغ کے جانے سے جب آنکھوں کی وکالت علی اکبر لے جا چکے ہم سلمان کھا رہے ہیں. اگر یہ بھی شریعت اسلام کے لیے جہاد ہے, آئین اسلام میں نہیں ہے کہ دشمن کے سامنے زندگی اختیار کرو. نہیں, جتنی بشری طاقت ہے اتنا جنگ کرنا تو تمہارا فرض ہے. ظلم کی ہمت افزائی اپنے عمل سے نہ کرو. اس لیے اب دمرسانی اب رخصت آخر کے لیے خیمے میں آئے اور یہ عالم وہ اس وقت پر آج کا اتنا احساس یہ ہے جہاد نفس کی منزل کہ گئے خیموں پر آئے اب پکار کے کہتے ہیں السلام علیکم یا زینب. ارے میرا سلام میں رخصت کو اے زینب, السلام علیکم یا ام کلثوم. ارے میرا سلام قبول کرو اے ام کلثوم. یہ بہنوں کو سلام ہو گیا. السلام علیکم یا لیلا, السلام علیکم یا رماد.
کبھی یہ دعوے کر سکتے مگر مولا بھولے نہیں کہ سید سجاد کے شہر میں گئے اور اقوال امامت تعلیم دیے انہوں نے بھی فرمایا کہ سید سجاد جب پہلے کام سے مدینے جانا ہمارے شیعوں کو جتنی بشری طاقت امکانی حد تک مگر ایسا جہاد کیا کہ علامہ ابن عبد الحدید معتزلی نے لکھا ہے کہ کربلا سے پہلے مقام شجاعت میں علی کا نام لیا جاتا مگر کربلا کے بعد تو حسین کا نام لیا جاتا ایسا جہاد وہ 3 دن کی بہت پیاس میں کیا مگر کا اب جو منزل آئی وہ تو میں نے اپنی زبان میں کبھی طاقت نہیں محسوس کی ہے کہ ہم تک بس اہل ادا اب یہ جو ہے آخری کلام تھا کہ ہم نے انسانوں ہی کی یاد نہیں قائم رکھی ہے جانور بھی جو کر کے کام آیا ہے اس کی بھی یادگار قائم کی ہے یہ دو جنا اس نے بڑا کام کیا دن بھر مولا جس کی جان کر گئے جان کو اٹھا کر لائے وہ اسی بات کا پرستی اور ایسا اتنی نہیں بلکہ وہ مجبوری رات کی بنا پر میدان میں 6 مہینے کی جان کو لے گئے وہ بھی اسی پوچھ سے برس پر گئے اسی گھوڑے کی پوچھ پر گئے کہ اتنا جہاد جو کیا اسی برس کی پوچھ پر گئے اسی گھوڑے کی پوچھ پر ہوا مگر اہل ادا آپ کو ہوتا ہے جب پوچھ خالی جو کربلا کے لیے منتخب کیا تو اب آخری کام جو اس نے کیا وہ یہ کہ جب مجھ پر حسین نہ رہے